قرب قیامت کا سب سے عظیم فتنہ، فتنہ دجال۔ وہ جب ظاہر ہوگا تو خاص قسم کی سواری پر سوار ہو کر نکلے گا۔ اس کی سواری میں کس طرح کی قوت ہوگی، اور کیا دجال کی اس سواری کا تعلق آج کے جدید دور سے ہے؟ دجال امت مسلمہ کے لیے سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہوگا۔ دجال کے متعلق ہم مسلمانوں کے پاس جو معتبرین ذرائع ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں، جس کی روشنی میں ہم جان سکتے ہیں کہ دجال کے پاس کس طرح کی قوت ہوگی اور وہ ان شیطانی قوتوں سے دجال کس طرح تباہی مچا سکتا ہے۔ لہٰذا احادیث کی کتابوں میں حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دجال کی مخصوص سواری کے متعلق احادیث روایت کی گئی ہیں، جن کا مجموعہ یہ ہے کہ دجال اس وقت نمودار ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت بالکل کمزور ہو چکی ہوگی۔ دجال دنیا میں 40 دن گھومے گا۔ ان 40 دنوں میں ایک دن ایک سال کے برابر، اور ایک دن ایک ماہ کے برابر، اور ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور بقیہ ایام معمول کے مطابق ہوں گے۔ دجال ایک چمکدار گدھے پر سوار ہو کر نکلے گا جس کے دونوں کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا۔ دجال اپنی سواری پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے ایک گھوڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تنگ ندی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی، یعنی وہ بہت تیز رفتاری سے سفر کرے گا۔ وہ سورج کے غروب ہونے کا مقام سے پہلے وہاں پہنچ جائے گا۔ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچے گا۔ دجال کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی جن کے اوپر سبز چادریں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ابو المعراق کے ٹیلے پر پہنچ کر ٹھہر جائے گا۔ وہ ایسی بلند آواز دے کر سب کو بلائے گا کہ اس کو زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوق سنے گی۔ پھر دجال ان لوگوں سے کہے گا، تم سب میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں پتہ ہو کہ تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا، بھلا وہ جو دوسروں کو آنکھ دیتا ہے وہ خود کیسے بینائی سے محروم رہ سکتا ہے؟ اس بدبخت دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا جسے صرف مومن ہی پڑھ سکے گا اور اسے پہچان لے گا۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا پر گھومے گا۔ اس زمین کا کوئی زمینی، میدانی، سرائی اور پہاڑی علاقہ کوئی ایسا باقی نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جائے، سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائے گا۔ دجال جب وہاں داخل ہونا چاہے گا تو فرشتے اس رخ پھیر دیں گے۔ یہ ایک عظیم الشان پیشن گوئی ہے جس میں دجال کی عجیب و غریب سواری کی طرف اشارہ ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، اور اس کی وجہ سے سفر میں آسانی اور سرعت پیدا ہو جائے گی۔ ان احادیث کی بنیاد پر یہودی خاص طور پر گدھے کی تعظیم کرتے ہیں، اور وہ اپنے خفیہ عبادات میں گدھے کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اپنی عبادت کے دن خفیہ طور پر یہودی گدھے کو اٹھا کر بیت المقدس میں لے جاتے ہیں اور وہاں مختلف رسم و رواج کے مطابق گدھے کو سجایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے ذہن میں اس وقت یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ ایسا گدھا کہاں سے آ جائے گا جس کی لمبائی اور چوڑائی اتنی دیو قامت ہوگی، لیکن صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو جیسے سنا ویسے ہی یاد رکھا، اور آج ہم تک یہ ساری احادیث پہنچی۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قیامت کے قریب ایسا گدھا پیدا ہو جائے گا اور یہ صفات اس میں پائی جائیں گی تو یہ بات ناممکن نظر آتی ہے۔ پھر سوال یہ بھی ہے کہ دنیا میں وہ گدھی کہاں سے آئے گی جو اس قسم کے عجیب و غریب دیو قامت گدھے کو جنے گی اور سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک آئے گا؟ یہ بات عقل کے بعید ہے۔ کچھ محققین کی رائے کے مطابق دجال کی سواری کے لیے احادیث میں لفظ دابہ یا جانور کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، اور وہ کسی بھی طرح کی سواری ہو سکتی ہے۔
لہٰذا محققین کی رائے کے مطابق دجال کی وہ سواری اڑن تشتری یا ہوائی جہاز کی کوئی ایڈوانس شکل ہو سکتی ہے۔ غرض یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے اس جدید دور میں ہوا اور آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ سپر فونک ہوائی جہاز تیار ہو چکے ہیں اور اڑن تشتری کے قصے بھی پچھلے 100 سالوں سے بہت مشہور ہوئے ہیں، جن کو UFO کہا جاتا ہے۔ ان UFO کو دیکھے جانے کے واقعات زیادہ تر برموڈا ٹرائنگل کے نزدیک ہوئے ہیں، جو فلوریڈا کے قریب ہے۔ ممکن ہے کہ دجال کی یہ سواری ایک UFO یعنی ایک خاص قسم کی اڑن تشتری ہو۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جدید دور میں UFO اور سپر فونک جہاز انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوگا، لیکن مستقبل میں دجال جب تمام ٹیکنالوجی پر قبضہ کر لے گا تو وہ انہی جدید سواریوں کی کوئی ایڈوانس سواری پر قبضہ کر لے اور پوری دنیا کے کونے کونے تک چند منٹوں میں وہ پہنچ جائے گا۔ یہ تمام باتیں اب اشارہ کر رہی ہیں کہ خروج دجال کا وقت اب زیادہ دور نہیں ہے۔